کہ امام حسن نے کہا کہ تم تو ہمارے نوکر ہو. ان شہزادوں کا یہ مزاج اور یہ انداز ہی نہیں تھا. کتنے بے غیرت نوکر ہو. نوکر ہو کے آقا کو نہیں بنایا خلیفہ، خود خلیفہ بن کے بیٹھ گئے. اب یہ روایت ہے کہ بھئی امام حسین اور امام حسن بچے تھے، کھیل رہے تھے، تو وہاں عمر کا بیٹا بھی تھا. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ مولا علی کی عمر بہت چھوٹی تھی، عمر بن خطاب کی عمر تو زیادہ تھی. تو عمر کا بیٹا اس دور میں جوان تھا، تو یہ امام حسن اور حسین تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو اتنا جوان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تھوڑی کھیل رہا تھا. اس طرح کی چیزیں انہوں نے شامل اس لیے کی ہیں تاکہ یہ لوگوں کو تاثر دے سکیں کہ جی وہ تو اہل بیت کے بہت چاہنے والے تھے. جیسے روایت میں آیا ہے مبینہ طور پر کہ امام حسن نے کہا کہ تم تو ہمارے نوکر ہو. ان شہزادوں کا یہ مزاج اور یہ انداز ہی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو اس طرح مخاطب ہو کے کہیں کہ تم تو ہمارے نوکر ہو. ان کی تو تربیت فاطمہ نے کی تھی. وہ تو آقائے دو جہاں کی کاندھوں پر بیٹھ کے پلے ہیں. ان کا یہ طرز تخاطب بھی نہیں ہے. لیکن چلو مان لیتے ہیں، فرض کیا کہ امام حسین اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم تو ہمارے نوکر ہو. تو روتا روتا باپ کے پاس چلا گیا، وہ مجھے اپنا نوکر کہہ رہے ہیں. اور روایت کے مطابق ان کے دل میں اتنا ادب تھا اہل بیت کے لیے، انہوں نے فوراً کہا کہ لکھوا کے لے آؤ. اور وہ جو تھے وہ یا تو ٹائپ رائٹر ان کے پاس ہوگا اسی وقت، یا کوئی منشی ساتھ رکھا ہوا ہوگا، چلو بھائی فوراً لکھ کے دے دو کاغذ پہ. قرآن چھاپنے کے لیے تو کاغذ تھا نہیں اس دور میں، اور کاغذ اور قلم دوات ساتھ لے کے گھوم رہے تھے بچے، ہے نا. اچھا چلو مان لیا، لکھ کے بھی دے دیا انہوں نے. اتنا فخر تھا ان کو اہل بیت کا نوکر ہونے میں، اتنا فخر تھا. اب تو چٹ پہ آ گئی بات کہ تم اہل بیت کے نوکر ہو. واہ کتنے بے غیرت نوکر ہو. نوکر ہو کے آقا کو نہیں بنایا خلیفہ، خود خلیفہ بن کے بیٹھ گئے. بے غیرت نوکر ہو، بدبخت نوکر ہو. کاغذ پر لکھوایا کہ تم حسن و حسین کے نوکر ہو ہیں، اور عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں لکھوا کے لے آؤ اور میری قبر میں ڈال دینا یہ چٹھی. اور پھر نوکر ہونے پر فخر تھا ان کو، میں اہل بیت کا نوکر ہوں، لیکن آقا کو کوئی لفٹ نہیں ہے، خلافت پر میرا حق ہے. خلافت پر آقا کا نہیں، نوکروں کا حق ہوتا ہے. سبحان اللہ، میری سمجھ میں تو نہیں آتی یہ کون سی نوکری ہے. ابے یہ کیا بکواس ہے یار. اب جب منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلتی ہیں تو پھر لوگ بولتے ہیں دیکھو یار کیسی باتیں کر رہے ہیں. کیوں بھائی آپ کو لگتا ہے کہ بھائی نوکر جو ہے یہ آقا کو کہے نہیں 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 ہم آپ کے نوکر ہیں لیکن آپ خلافت پر نہیں آنا، بھائی ادھر ہی بیٹھے رہو آرام سے. ان کے کسی عمل سے ظاہر ہوتا ہے. اگر مولا علی کی صحبت بھی اختیار کر رکھی ہوتی انہوں نے، کم سے کم اس شخص کو یہ تو پتا ہوتا کہ حجر اسود کی حقیقت کیا ہے. اگر مولا علی کی صحبت میں بھی کچھ وقت گزارا ہوتا، جس طرح کی بکواس اس شخص نے کی ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ مولا علی کی صحبت میں بیٹھا نہیں وہ بندہ.
کیونکہ مولا علی نے فوراً ٹوکا اس کو کہ عمر تو غلط کہتا ہے، میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے پتھر، فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور جب یوم ازل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اقرار لیا تھا تو اس کو بند کر کے اس کے حلق میں ڈال دیا تھا۔ یوم ازل میں حجر اسود انسانی صورت میں تھا، اس کے سینے میں سب کا ایمان محفوظ ہے، یہ مولا علی بتا رہے ہیں۔